یہ جو باتیں کہیں کہیں سے اٹھ رہی ہے کہ مسجدیں بند کر دو، مسجدوں میں نہ جاؤ اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اچھی طرح یاد رکھیے کہ مسجدوں میں تو یہ شفا ہی شفا ہے۔ اور ایک بات آپ کو بھی کہتا ہوں، کمزور ایمان والے مت بنیے، ڈھلمل یقین مت بنیے۔ ہمارا ایمان ہے جنت میں بیماری نہیں ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ مسجد جنت کی کیاریوں میں سے کیاری، یہاں شفا ہے، لیکن بات یقین کی ہے۔ دیکھو مانو تو سب ہے، نہ مانو تو کچھ نہیں، یقین پیدا کرو تو سب ہے، یہ دار الشفا ہی ہے۔ ہاں احتیاط ہو، آپ مسجد میں آئے تو ابھی ٹاول استعمال نہ کریں، احتیاط ہے نہ کریں، ہو سکے تو مسجد کا قالین اٹھا دیں، احتیاط ہے کریں، چٹائی ڈال دیں، کچھ اور ڈال دیں، احتیاط ہے کریں، لیکن یہ کہ مسجد ہم چھوڑ دیں، نہ، مسجد نہیں چھوٹ سکتی اور نہیں چھوڑنا ہے مسجد نہیں چھوڑ۔ اصل میں بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگ جو ہے نا، یہ جو چمچاگیری ہمارے گروپ میں اور ہمارے مسلمانوں میں جو ہے نا، مالداروں کی اور اہل اقتدار کی جو چمچاگیری کرنے والے کچھ داڑھی ٹوپی والے ہیں نا، ان کو تو موقع چاہیے ٹی وی پر آنے کا، بدبخت کو آتا جاتا کچھ نہیں، اور بس موقع کی مناسبت سے چلے گئے بھیک لینے کے لیے، اور جو جی میں الٹے سلٹے فتوے ڈال دیا۔ ہم کسی ایسے جو ہے وہ ٹی وی چھاپ مولوی اور ملا کے فتوے کے قائل نہیں ہے۔ ابھی ہمارے پاس بڑے بڑے ہمارے علماء اور محققین موجود ہیں، ابھی بھی ہماری جماعت میں محقق مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین صاحب جیسے مفتی موجود ہیں، ابھی بھی ہماری جماعت میں اور بھی بڑے بڑے ہندوستان کے اندر اور بھی بیرون ہند بھی، ابھی سب کے نام کیا لے سکتے ہیں، لیکن ہندوستان کے بڑے عظیم مفتی محقق مسائل جدیدہ، ان کا نام میں نے لے لیا، اور بھی مفتیان کرام ہے، سب کی فہرست طویل ہے، یہ جمعہ کے وقت میں ہم بہت لمبی چوڑی فہرست نہیں گنا سکتے۔ ابھی ہمارے اکابرین، ہمارے قائدین اور ہمیں صحیح رہنمائی کرنے والے لوگ موجود ہیں، جن کی نظر دنیا پر بھی ہے، جن کی نظر فقہ کی کتابوں پر بھی ہے، جن کی نظر احادیث مصطفیٰ پر بھی۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایمان والو، اگر مسجد میں موت آ جائے تو اس سے بہتر موت کیا ہے؟ مسجد میں موت آ جائے اس سے بہتر۔ مسجد کے دروازے بند نہیں ہونا چاہیے۔ جس دن اللہ کے گھر کے دروازے بند ہو جائیں گے، اس دن پھر ہمارے دروازے بھی بہت دیر تک کھلے نہیں رہیں گے۔ اس لیے خدا کا گھر ہم آباد کریں، اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے۔ لوگ جو کہتے ہیں کہنے دیں، لوگوں کو منہ ہے لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن اپنا ایمان مضبوط رکھیے، اپنا عقیدہ مضبوط رکھیے، اور مسجدیں آباد ہو۔ بلکہ مسجدوں میں کل جتنی تعداد میں آتے تھے اس سے زیادہ تعداد میں آج مسجد میں آئیں۔ لیکن یہی کہ انتظامی امور میں جو ہمارے انتظامیہ نے، ہماری حکومت نے جو احتیاطی تدابیر جو بتائی ہے، اس میں ہمیں انتظامیہ کا کوپریٹ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی چلائیں، علاقے کو صاف ستھرا رکھیں۔ ہمارے یہاں جو گندگی محلوں میں پڑی رہتی ہے، کچرا پڑا ہوا ہے، کاغذ پڑے ہوئے ہیں، کھایا تو کاغذ وہیں پھینک دیا، پلاسٹک کی تھیلیاں وہیں پھینک دی، کپڑے وہیں پھینک دیے، کچرا وہیں پھینک دیا، یہ بات اچھی نہیں۔ ہمارے یہاں صفائی آدھا ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے، اس لیے صاف صفائی کا خیال کیجیے۔ اور یہ بات بھی میں نے ابھی کچھ تقریباً 30-35 بندے الگ الگ چینل والے ایک دو دن پہلے انٹرویو کے لیے آئے تھے یہیں مرکز پہ آفس پر، تو انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے بارے میں کچھ بتائیں، تو میں نے ان لوگوں سے یہی کہا کہ دیکھو کہ یہ جو صاف صفائی کی بات کی جا رہی ہے، اس کا تو ہم 1400 سال 1450 سال سے قائل بھی ہیں اور عامل بھی ہیں۔ بھئی جو نمازی ہوگا اس سے زیادہ صاف صفائی کون رکھ سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں نماز کی ساری شرطیں بعد میں ہیں، ہمارے یہاں نماز کی ساری شرطیں بعد میں۔ نماز کی پہلی شرط جو ہمارے یہاں پہلا نمبر جس کو ہے، اس کو کہتے ہیں طہارت۔ اور طہارت کا مطلب کیا؟ کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا اور زمین کا پاک ہونا۔ اب بتائیں جس کو زمین پاک رکھنی ہے وہ کچرا وہاں کیسے ڈالے گا؟ جس کے کپڑے نماز کے لیے پاک ہونا چاہیے وہ جو ہے وہ کپڑوں کو کیسے گندا کرے گا؟ وہ اور لوگ ہیں جن کے کپڑے سفید تو ہوتے ہیں لیکن کپڑوں میں بدبو آتی ہے، وہ اور لوگ ہیں۔ یہاں تو نظام ہی الگ ہے، یہاں تو نظام ہی
دیکھ لیں قربان ہونے کو جی چاہتا ہے اسلام پر. ایمان ہے، اسلام ہے، لیکن ایسے موقع پر یقین اور بڑھتا ہے ہمارا کہ ہمارے یہاں پہلے نمبر پہ طہارت ہے. زمین بھی پاک رکھو. اب آپ سوچیں گے نماز تو مسجد میں پڑھتے ہیں تو صرف مسجد کی زمین پاک رکھو. نہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے قدم کی برکت سے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور کے قدم کی برکت سے پوری روئے زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا. بھئی آپ مسجد میں نماز پڑھنے آئیں گے نا، لیکن کوئی مسافر اگر اس کو مسجد نہیں پتا یا مسجد میں نہیں آنا چاہے جلدی میں، وہ تو جہاں چاہے مصلی بچھائے گا نا. تو وہ زمین صاف کون رکھے گا؟ وہ پتہ چلا جب پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے تو ساری روئے زمین کو صاف اور پاک رکھنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. صاف رکھیے، پاک رکھیے، کچرے سے، اس سے گندگی سے اپنے گھروں کو بھی، اپنے محلوں کو بھی، اپنے وجود کو بھی محفوظ رکھیے. تو میں نے ان لوگوں سے یہ بات کہی، دیکھو یہ گندگی کے تم مخالف ہیں بھی، صاف صفائی کی مہم بھی اچھی چیز ہے، لیکن کچرے کی گندگی اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا گناہ کی گندگی نقصان پہنچاتی ہے. چلیں آپ تو ہمیں تانا دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ گندے لوگ ہیں، گندے محلے میں رہتے ہیں، ان کے بچے گندا رہتے ہیں. چائنا والوں کے یہاں تو کوئی گندگی نہیں ہے. چائنا میں کوئی کچرا تو نہیں پڑا ہے جیسے ہمارے یہاں محلے میں پڑا ہوا ہے. چائنا تو صاف ہے نا، امریکہ بھی تو صاف ہے نا، برطانیہ بھی تو صاف ہے نا، یورپ تو صاف ہے نا. وہاں تو اگر یہ کہہ دوں کہ لوگ کہتے ہیں ایسا مبالغہ کرتے ہوئے کہ دانت کوڑنے کے لیے کاڑی بھی نہیں ملتی. لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں، ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ لوگوں سے میں نے سنا، وہی جملہ نقل کر رہا ہوں. ایک صاحب نے کہا یار یورپ کا میں نے دورہ کیا، اپنی علاقے کا تھا، میں نے بڑا دنیاوی پڑھا لکھا، دانت کوڑنے کے لیے کاڑی نہیں تھی وہاں، یعنی خلال کرنے کے لیے لکڑی بھی نہیں تھی، یہ اس نے کہا. تو وہاں تو بڑی صفائی ہے. تو بیماریاں کہاں آتی ہے؟ جہاں گندگی ہوتی ہے نا. تو آپ کے چائنا میں تو کوئی گندگی نہیں ہے، وہاں تو بڑے صاف ستھرے راستے ہیں. برطانیہ، امریکہ، یورپ تو صاف ستھرا ہے، اٹلی تو صاف ستھرا ہے، پھر وہاں اتنی بیماریاں کیسے ہیں؟ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پتہ چلا کہ یہ کچرے کی گندگی اتنی گندگی نہیں ہے. یہاں کچرے کی گندگی ہے، وہاں گناہ کی گندگی ہے، اور یہ گناہ کی گندگی کی وجہ سے ہے. تو یاد رکھیے اگر کچرے کی گندگی ہو، نجاست کی گندگی ہو، وہ چند چلو پانی سے دھلی جا سکتی ہے، لیکن گناہ کی گندگی ایسی گندگی ہے 7 سمندر کا پانی بھی اس کو دھل نہیں سکتا. تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ محلے بھی پاک رکھیں اور اپنے دل کو گناہوں سے بھی پاک کریں، اپنے دل کو گناہوں کی گندگی سے بھی پاک کریں، گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں. تو کچرے کی نجاست اور گندگی وہ بھی گندگی ہے، لیکن اس سے زیادہ گناہ کی. دیکھ لو ظاہر صاف کر لیا، محلے صاف کر لیے، لیکن دل گندا ہے، آخر خمیازہ بھگت رہے. تو میری گزارش ہے ڈرنا نہیں ہے، خوف نہیں کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے تدبیر بھی کرنا ہے. وضو کریں، اپنے بچوں کو وضو کرائیں، بلکہ 5 وقت پابندی سے نماز کے عادی بن جائیں. غسل روزانہ کریں، اس کی بھی بڑی برکت ہے، بڑی فضیلت ہے. اور بلکہ غسل کی فضیلت تو اپنے یہاں یہ ہے کہ جو بندہ غسل کرتا ہے ہر بال کے، ہر قطرے کے بدلے میں اللہ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. بڑی برکتیں ہیں غسل کی. تو غسل کریں، صاف ستھرے رہیں. کچھ لوگ گندے سندے ایسے ہی ملیچے بن کر کے مسجدوں میں بھی چلے آتے ہیں، پسینے کی بدبو آ رہی ہے اور کپڑوں پہ کالک لگی ہوئی ہے اور داڑھی ادھر ادھر بکھری ہوئی ہے، وہ چلے آ رہے ہیں. اور اسی کو کہتے ہیں یہ تو سادگی ہے. بھائی سادگی، اللہ والے سادگی اس کو نہیں کہتے. جب سیدنا صدیق اکبر کے والد اسلام لانے کے بعد پہلی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے فتح مکہ کے موقع پہ، تو اللہ کے رسول نے دیکھا ان کی داڑھی بکھری ہوئی تھی. سرکار نے کہا ان کی داڑھی درست کرو، اور داڑھی کٹوا کر کے پھر اس کو شیپ میں کی گئی، درست کی گئی. تو داڑھی بھی رکھو تو اس کا خیال کرو، بال رکھو تو اس کا خیال کرو، بلکہ داڑھی اس انداز سے رکھو کہ آپ کو داڑھی رکھتا ہوا خوبصورت دیکھ کر دوسروں کے دل میں لالچ پیدا ہو کہ میں بھی داڑھی رکھوں تاکہ میں بھی ایسے خوبصورت نظر آؤں. یہ ایڑے پاگلوں کی طرح داڑھی ادھر ادھر بکھری ہوئی، وہ اور لوگ ہیں جن کی داڑیاں ادھر ادھر. داڑھی رکھو، اس کا خیال. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بال رکھے وہ بال کا حق ادا کرے.
کنگھی کرو اس کے اندر، اس کو صاف رکھو، خوشبو سے معطر کرو، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. اور ایسے کپڑے پہن کر، توجہ کریں، ہمارے علماء نے فرمایا ایسے کپڑے پہن کر، جو کپڑے پہن کر تم شادی بیاہ میں اور اچھی محفلوں میں جانے کے لیے شرماتے ہو، ایسے کپڑے پہن کر مسجد میں آنا یہ مکروہ ہے. کراہت ہے اس میں کہ تم جو کپڑے پہن کر میلے کچیلے گندے سندے کپڑے پہن کر ولیمہ اور دعوت میں نہیں جا سکتے، وہ کپڑے پہن کر تم اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو. کس کا دربار ہے جو اللہ کے دربار سے بڑا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا جب مسجد جاؤ تو زینت کے ساتھ مسجد جاؤ. اسی لیے ہمارے اسلاف جب مسجد آتے تھے تو دولہے کی طرح سج کر آتے تھے. حضور Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.